اب مسئلہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو ہدایت کیوں نہ دے پائے؟ اگر ہدایت انسان کے ہاتھ میں ہوتی تو آدم علیہ السلام سب کو ہدایت دلوا دیتے۔ اس میں مسئلہ کیا ہے سمجھنا پڑے گا باریکی سے ہمیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کھڑے ہوئے تھے، اگر وہ کہہ دیتے تو بس شان کی گستاخی کے تمام مسئلہ سارا کا سارا۔ ہاں، اس میں ہمیں باریکی سے سمجھنا ہے مسئلے کو کہ قرآن کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بچے کو پیدا کرتا ہے، جی، اب اسے پھر دھیرے دھیرے جو ہے بڑا کرتا ہے، پھر اسے عقل کی پختگی، عقل کی سمجھ بوجھ اور اس کے اندر رچنا کو رچ دیا، گھمنڈ کا مادہ، جھکنے کا مادہ، اکڑنے کا مادہ، یہ تمام چیزیں رچ دیں۔ اب جو اس میں مسئلہ آتا ہے وہی کہ اب اپنی عقل سے رب کی کھوج کرنا شروع کرے ڈر کر، یہ کائنات کا سسٹم کیا ہے، یہ کون چلا رہا ہے اس کو، میری جان کس کے قبضے میں ہے، یہ اپنی طرف سے خود اپنی سکت سے انسان پیروی کرے تب اللہ کی ہدایت ملتی ہے۔ اور میرے گھر میں کوئی میرا بچہ ہو وہ تو چاہ نہیں رہا ہو اور ڈنڈا مار مار کے میں اسے کروں تو کبھی ہدایت نہیں ملے گی۔ انسان کوئی بھینس نہیں ہے ڈنڈا مار کے اسے ہانک دو۔ انسان کو اللہ نے ایک سمجھ دی ہے کہ امتحان کے لیے مخلوق بنایا ہے اس کو، تو یہ اس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ یہ اپنی راضی سے میری طرف آئے اور اپنی راضی سے جو ہے یہ میرے سامنے سرنڈر کرے اور اپنی راضی سے مجھے پانا چاہے، دنیا کو ناپسند کر کے اور مجھے پسند کرے، تب اللہ کی ہدایت ملتی ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے نا، اب ہم جو ہے دنیا میں کچھ بھی کریں، بہت طریقے ہیں لوگوں نے اپنا رکھے ہیں، لیکن اب اس وقت جو طریقہ ہے پوری دنیا میں آدم کی نسل ہے ساری، جی، اللہ کو پانے کا، وہ اس قرآن کے اندر ہے، جی، اور اس میں جو رب کی مرضی ہے اسی طریقے سے وہی طریقہ ہمارے نبی نے کر کے دکھایا ہے۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو نبی کی پیروی کرے گا وہ کامیاب ہوگا۔ تو نبی کی پیروی کا جو طریقہ ہے یہی طریقہ ہے پوری دنیا میں اللہ کو پانے کا۔ اب جو محنت کرے گا دل سے وہ پالے گا، اور جو نہیں کرے گا دل سے وہ نہیں پائے گا۔ تو یہ ساری بات دل سے ہے۔ پچھلی بات میں کہنی بھول گیا آپ سے، وہ بات پوری کر دوں، چھوٹی سی بات ہے کہ ہمیں جو ہے اسکول میں پرسن کے پیپر دیے ہمارے ہاتھ میں، پیپر لینے کے لیے بٹھا دیا ہمیں، اور بڑے اچھے پرسن دیے اس میں، اور ہم نے کیا کیا، ان پرسنوں کے اتر دیے ہم نے چیل بلوے بنا دیے، چیل بلوے الٹے سیدھے، کچھ بھی لکھ دیا، ہاں لکھا نہیں کچھ بھی، الٹا سیدھا کر دیا، ہاں چیل بلوے بنا دیا ہم نے۔ اب کیا ہوا، جب بچوں کے سامنے، جب ٹیچر کے سامنے پیپر پہنچا ہمارا، تو انہوں نے دیکھا بھی پرسن تو یہ ہے، بڑا اچھا پرسن ہے کہ جو ہے سب سے پہلا پردھان منتری کون تھا بھارت کا، اچھا پرسن ہے۔ اچھا جواب کیا لکھا ہے، تو چیل بلوے ہے نہیں۔ تو اس پرکار سے سارے سوالوں کا جواب کیا ہے، چیل بلوے۔ تو ٹیچر کیا کرے گا، غصے میں آ کر کے کٹ کر کھان لگا دے، بیکار ہے سب، کیا لکھا ہے اس میں۔ قسم خدا کی اسی پرکار سے اگر ہم نے اللہ کی مرضی نہ سمجھی، وہ کیا چاہ رہا ہے، اس کی مرضی کیا ہے، اس کی مرضی سے ہٹ کے ہم جو دین پہ چل رہے ہیں وہ چیل بلوے ہیں، اس کا کوئی اجر نہیں ملنا موت کے بعد۔ جیسے اس نے کٹ کر دیا نا، کوئی تجھے وہ نہیں ملے گا، اس کا نمبر نہیں ملیں گے اس کے، ایسی اللہ تعالیٰ موت پہ کٹ کر دے گا کہ تو اپنی منمانی پہ چل کے آیا، تو میری مرضی پہ چل کے نہ آیا۔ اب سنو، اب بات مکمل کر دوں پوری، کہ آج کے دور میں اللہ کی مرضی کیا ہے یہ بھی سمجھ لیں ہم۔ صحابہ کرام نے بڑے حکم کے آگے چھوٹے حکموں کو چھوڑ دیا تھا، اور بڑی سنت اور بڑا حکم آج کے دور میں جو انسان ادا نہیں کرے گا اللہ اسے ایمان نہیں دے گا، یہ طریقہ رہا ہے اللہ کا۔ جی، اب بڑی سنت کیا ہے اور بڑا سب سے پہلا فرض کیا ہے، کہ یہ جو دنیا میں جو کفر کی حکومت چھائی ہوئی ہے، پھر سمجھے میری بات، اور شیطانی جو حکومت چھائی ہوئی ہے، اللہ کی حکومت پامال ہے، اللہ کے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، اور ہم اپنے آپ کو دھونے مانجنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے، اس سے ہماری بدھی بند ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے، اللہ کے دین کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، کفر کی حکومت چھائی ہوئی ہے، اور ہمیں کوئی ہوش نہیں ہے، تو اس ماحول میں ہمارا سانس لینا بھی حرام ہے اللہ کے قرآن حدیث کے مطابق۔ بے شک سانس لینا بھی حرام ہے، کیوں؟ اسی لیے جستجو کی جا رہی کیوں؟ ہے، میرے دین کی دھجیاں صفات بکھیری جا رہی ہیں، والے تجھے کوئی پرواہ نہیں؟ سانس لینا حرام ہے، تو مجھ سے کیسی محبت کرنے والا ہے؟ سب سے بڑی چیز ہے کہ ہم ظالم کو ظلم سے روک دیں۔ ہاں، یہ اور نبی کا سب سے حدیث ہے۔ بڑا ظالم جو ہے نا، وہ اس وقت میں خود بنا ہوا ہوں، کہ میں خود نہیں رک رہا۔ ہاں، تو ہم اس کو جو ہے قبول بھی کر رہے ہیں، مانیں اس کو ہم، اصل بات یہ ہے، آج کا مسلمان بنا ہوا ہے۔ وہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم اس کے خلاف پہلے جدوجہد کریں، اس ماحول کے خلاف،
تب اللہ ہماری نماز قبول کرے گا، تب ہمارے روزے قبول کرے گا۔ اگر اس کے خلاف جدوجہد نہیں کرتے ہم، اس جو کفر کی حکومت چھائی ہوئی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا سب کر دے گا، کٹ کر دے گا، سارے سب زیرو کر دے گا، کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی فکروں میں آ جائے گا، اللہ دے دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو آسانی کر دیں گے۔ ہاں، تو اس سے ایمان حاصل ہوگا۔ ایمان کا مطلب ہے برائی پر راضی نہ ہونا، سچ پہ چلنا۔ میں جو ہے یہ سمجھ لیا ہے کہ پہلے خود عمل کرو اور پھر لوگوں سے کہو۔ آ جاؤ یوٹ بیٹھ جاؤ۔ جی بیٹھا ہوں، سن رہا ہوں میں۔ باتیں تھکے ہوئے ہیں، صبح سے بیٹھے تھے۔ پہلے اللہ کی پیاس تو بہت بڑی چیز ہے، جب پیاس ہوگی تو انسان سمجھے گا بات کو۔ 11:30 بجے سے تو بس میں لگا ہی ہوا۔ لوگوں نے اس کا مطلب عام طور پہ یہ سمجھ لیا ہے جی کہ وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، یعنی کہ پہلے خود عمل کرو، جبھی تمہیں ادھیکار ہے لوگوں سے کہنے اب کا۔ آیا تمہارے سمجھ میں غلط مفہوم ہے۔ جب نہ ہاں۔ کرے تمہیں جی جی بڑی سے تو سوجھ بوجھ کی بات دھیان سے سمجھنی پڑے گی، تو اب دھیان بھٹک گیا تو پھر بیکار معاملہ۔ میں بالکل سن رہا ہوں آپ کی بات۔ کہ پہلے خود، یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ میں اگر ان پڑھ ہوں، رہ گیا میں ان پڑھ، یہ مطلب ہوا اس بات کا، تو مجھے اپنی اولاد کو قرآن پڑھانے کا ادھیکار نہیں ہے۔ بات سمجھنا بڑی گہری بات ہے۔ قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا ادھیکار نہیں ہے مجھے۔ یہ آیت کا مطلب یہ بتا رہا ہے ہمیں کہ اگر تم نہیں قرآن پڑھ پائے، جو خود نہیں کرتے وہ کہتے کیوں؟ صحیح بات ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ پہلے خود عمل کرو جب لوگوں سے کہو، تو مطلب یہ ہوا نا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں میں قرآن، تو میں اپنی اولاد کو بھی نہیں پڑھا سکتا۔ پہلے میں خود پڑھوں تب میں اپنی اولاد کو پڑھوں، یہ مطلب ہوا نا؟ کیا یہ بات صحیح ہے؟ سمجھیں باریکی سے، بڑا دھوکہ دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ میرا جو ہے کلیجہ بھر چکا ہے، سمجھ نہیں آگے لوگوں کچھ سنتا نہیں، لوگ مجھ سے لڑتے ہیں، بحث کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو سمجھتے تیری اوقات کیا ہے، تو ہے کیا؟ ایسے نبی سے کہتے تھے لوگ، پوری قوم۔ دائی کا جو مزاج ہے تو اس وقت میں دائی کو یہ چیز سمجھنی پڑے گی کہ لوگ کچھ چیز کے ذریعے سے تھوڑا بہت اٹریکٹ ہو کر کے آئیں۔ وہ اللہ خود حکمت دیتا ہے سمجھانے کی، مگر قوم سمجھتی نہیں ہے۔ قوم نہیں سمجھتی ہے۔ ہاں، دائی کو اللہ تعالیٰ ہر فن دیتا ہے، اس کے اندر ہر فن ہوتا ہے، اس کو ہم اللہ پہ جانتا ہے اس کو، اللہ کو عام آدمی سمجھ نہیں سکتا اس کو کیا کر دے رکھا ہے۔ جی جس کو حکمت اور دانائی دے دی نا، اس کو بہت کچھ دے دیا اللہ نے۔ تو اب یہ بات صحیح ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں تو میں اپنی اولاد کو بھی نہ پڑھوں، صحیح نہیں ہے نا؟ یا صحیح ہے؟ صحیح بات نہیں ہے نا؟ تو اس کا یہ مفہوم جو ہوا تو غلط ہوا نا، پھر یہ مانو گے کہ نہیں؟ غلط ہو گیا۔ غلط ہو گیا۔ صحیح کیا ہے؟ صحیح یہ ہے کہ آپ وہاں راستے میں کھڑے ہوئے ہیں، میں جا رہا ہوں نکل کے، آپ مجھ سے پوچھنے لگے کہ بھائی دلشاد بھائی آپ نماز پڑھ کے آئے ہیں؟ تو میں نے پڑھی تو ہے نہیں، اور میں جھوٹ بول دوں میں پڑھ کے آیا ہوں، اس کو اللہ منع کر رہا ہے۔ اللہ منع کر رہا ہے۔ جو کرتے نہیں کیوں کہتے ہو؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہو تم؟ نماز تو پڑھ کے آیا نہیں میں، اور میں کہہ دوں کہ میں پڑھ کے آیا ہوں، اچھا میں تاکہ امیر صاحب یہ نہ کہے تم نماز نہیں پڑھتے۔ یہ مسئلہ ہے۔ جی جی میں سمجھ رہا ہوں۔ یہ مطلب ہے اس کا صحیح، یعنی کہ ایک بار اور بتاؤ ایک بار۔ ہاں، کہ جو تم کرتے نہیں وہ کہتے کیوں ہو؟ میں نماز پڑھ کے نہیں آیا، کرا نہیں میں نے نماز کا عمل، پھر میں کیوں کہہ رہا ہوں میں پڑھ کے آیا ہوں، کرا میں نے؟ جی 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 اس بات کو منع کیا اللہ نے۔ ہاں، یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہے تم پہلے خود عمل اپنے اندر زندہ کرو اور پھر تم لوگوں سے کہو۔ تو میں تو قرآن پڑھا ہوا نہیں ہوں، اپنے بچوں کو میرا ادھیکار ہی نہیں پھر کہنے کا اس سے کہ تو بھی قرآن پڑھ لے بیٹا، میں پڑھا ہوا ہی نہیں ہوں، تو پہلے میں پڑھوں گا پھر بچے پڑھ، میں بوڑھا ہو گیا نا، میری زندگی بیت گئی، اس کی زندگی برباد کر دوں؟ بلکہ اس کا الٹا سوچیے آپ کہ میں نے میری زندگی میں عمل کیسے آئے۔ یہ ماحول جو ہے نا بڑا خراب ہے، دنیا کا شیطانی ماحول ہے، اس میں ہمیں آنکھ جب کھلی تو ٹی وی گھر میں چلتا ہوا دیکھا، ماں باپ کو گالی بکتے ہوئے دیکھا، برائی کا ماحول دیکھا، تو وہ اثر آیا اندر، وہ اثر آ گیا اپنے آپ آیا۔ میرا کیا قصور ہے اس میں تو اس چیز سے معصوم ہوں۔ اب جب مجھے معلوم پڑا کہ میرا رب ہے اور مجھے ستائی کا حکم دیتا ہے، مجھے برائی سے روکتا ہے، تو اب رب مجھے کہہ رہا ہے، کھینچ رہا ہے اپنی طرف، اور یہ اثر کھینچ رہا ہے اپنی طرف، اثر زیادہ حاوی ہو رہا ہے، رب دکھ نہیں رہا، تو اس کا حکم سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب میں کیا کروں؟ کشاکش ہوئی میرے دماغ میں، یار اب تیری طرف کیسی آؤں، دنیا کھینچ رہی ہے مجھے۔ تو اس کا ایک بتایا اللہ نے علاج
جو عمل تیرے اندر نہیں ہے اس کی دعوت دے. اس کی دعوت الٹا ہو گیا نا دے. آیت کا مطلب. جو عمل تیرے اندر نہیں ہے اس کی دعوت دے. اگر تو نماز نہیں پڑھتا تو لوگوں سے نماز کے لیے کہے. کیوں؟ کیونکہ تیرے اندر حیا ہے. جب تو نکڑ پہ کھڑا ہوگا اذان کا ٹائم ہو رہا ہوگا تو لوگ تجھے قائل کریں گے کہ خود تو نماز پڑھتا نہیں ہم سے کہتا پھرتا ہے, تو پھر تو عمل کے لیے آمادہ ہوگا. یہی میں نے کیا کہ جب میرے اندر عمل نہیں تھا میں لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا. میرے اندر عادت نہیں تھی تو لوگوں نے مجھے کھڑا ہوا دیکھا, ارے اچھا یہ تو نماز کے لیے کہتے پھرتے ہیں, خود نہیں پڑھتے. اب مجھے خود سمجھ لگی تھی جلدی سے جا نماز پڑھو, ہے نا. داڑھی کیوں رکھائی؟ ارے اللہ کے دین کی بات کر رہا ہوں تو چہرے پہ کچھ دھارمک لباس بھی ہو, ہے نا. دوسری بات داڑھی ایک ذریعہ ہے برائی سے بچانے کا. داڑھی والوں پہ آج بھی لوگ اعتماد کرتے ہیں. یہ نشانی ہے کہ داڑھی ایمانداری کا ایک خط ہے. آج بھی اعتماد کرتے ہیں. اور کتنی برا دورہ جائے گا نا پھر بھی لوگ داڑھی والوں پر اعتماد کریں گے کہ داڑھی والوں کے اندر کچھ بھلائی ہوتی ہے. چاہے مسلمانوں نے چاہے فکر بگاڑ دی ہے اس کی, لیکن پھر بھی لوگ وشواس کرتے ہیں یا اللہ کی قدرت سے کرتے ہیں لوگ. ماشاءاللہ آپ مجھے بھی پوری صاف کرا لیتے ہیں. دیکھو اب وہ چیز الگ ہے کہ جو ہے. اچھا مونچھوں کا مسئلہ بتاؤ آپ مجھے. مجھے ضروری نہیں ہے نا پوری صاف کرانی. نہیں صاف کر سکتے ہو مجھے. نہیں میرا من نہیں کرتا ہے. نہ من کرے مت کراؤ. ہاں میرا من کرتا ہے کہ بس ہونٹوں پہ نہ جائے. ٹھیک ہے بس ہونٹوں میں آنی چاہیے, بس یہ شرط ہے. بس یہ شرط ہے. باقی تو بڑھا سکتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. نہیں زیادہ بھی نہ بڑھائیں. نہیں زیادہ نہیں, ایسا نہیں کہ غیروں سے مشابہت ہو جائے. ہاں کہ اتنی کہ خوبصورت بھی لگے ہونٹوں پہ بھی. ہاں دوسرے دھرم کے جیسا نہ ہو ہمارا پہناوا نہ ہو یا رنگ روپ نہ ہو ہمارا. تو اس آیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا. بات سمجھ میں آ گئی. جی بڑی گہری بات ہے. اٹکے ہوئے ہیں لوگ بڑے بڑے علم والے ان باتوں میں, اور سچ کو سمجھ نہیں پاتے. اللہ سمجھاتا اس کو ہے جو جی جان سے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. اور ہاتھوں پر لگا لو آپ. بہترین ایمان ہوگا. بہترین ایمان وہی ہے کہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا. تو جو بھی دعا مانگی جائے جی اس میں پہلے تو اللہ کا ڈر ہو. اللہ کا ڈر. کیونکہ ہماری مثال اللہ کے سامنے ایک بچوں سے بھی بدتر ہے. جیسے ماں باپ کے سامنے بچے کی مثال ہوتی ہے نا. جی جی. بچہ چتکبرے سانپ کو دیکھ کر اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے, بڑا اچھا لگ رہا ہے, خوبصورت ہے. کس کے آنکھ کے دیکھ کے؟ چتکبرے سانپ کو دیکھ کر. چتکبرا سانپ. اچھا اس کو اچھا لگ رہا ہے. چتکبرا سانپ رنگ برنگا, نقلی نہیں اصلی ہے. وہ اس کے پیچھے بھاگ رہا ہے اچھا سمجھ کے. اب ماں باپ کو پتا ہے ارے اس کے لیے خطرہ ہے اس میں. جی. تو ماں باپ کیا کرتے ہیں اسے پکڑ لیتے ہیں. جی جی. اسے جو ہے پکڑ لیتے ہیں کہ نہ اس کی طرف نہ جا. اب بات سمجھیں کہ وہ تو خوشی سمجھ رہا ہے اس میں. جی جی. اسے تو اچھا لگ رہا ہے. جی جی جی. کہ بڑھیا چیز ہے. جی جی. اور اسے ماں باپ لگے برے کہ مجھے روک کیوں لیا. جی جی. جبکہ حقیقت کیا تھی اس کی کہ وہ نقصان دایک تھا. اس کو چتکبرا لگ رہا ہے, رنگ برنگا لگ رہا ہے, دیکھنے میں اچھا لگ رہا ہے. اگر وہ ڈس لے گا تو میرے بچے کو نقصان ہے, اس کو نقصان ہے. مگر وہ اس کے دماغ میں یہ بات نہیں ہے. اس کے دماغ میں یہی ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے روک دیا جو میرے لیے برے ہیں, ہے نا. اسی پرکار سے اللہ کہتا ہے کہ میرے بندو, ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز دیکھنے میں اچھی لگ رہی ہو اور وہ تمہارے لیے خیر نہ ہو, ہے نا. یا ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز خیر ہو اور تمہیں بری لگ رہی ہو. اس کا مجھے پتا ہے, اس کا جو ہے مجھے پتا ہے, تمہیں نہیں پتا. تو لہٰذا تم کیا کرو, ہر دعا میں کیا کرو, میری مرضی ڈھونڈو کہ ہم سے زیادہ ہمارے بارے میں کیا اچھا اور کیا برا ہے تجھے پتا ہے. تو اس بارے میں اب میری مرضی ڈھونڈو. جب بھی کوئی دعا کرو, میرا بچہ پریشان ہے یا میرے پیٹ میں درد ہے, میرے پیٹ میں بہت تیز ابھی رہا میرا درد, اور درد بھی لگاتار رہا 1.5-2 مہینے. ہاں, اور بڑا زبردست درد رہا میرا. آپ دوائی بھی کھا رہے تھے اس کی. ہاں جی. تو میں نے کبھی اللہ سے زبردستی نہیں کی, شکایت نہیں کیا. ہاں یا اللہ کہ مجھے ٹھیک کر دے, تو میں پریشان ہو گیا. نہ کیا کی کہ اللہ مجھے دکھنے میں تو لگ رہا ہے یہ مجھے تکلیف ہے, یہ برا ہے میرے لیے, لیکن یقیناً تیری نگاہ میں خیر ہے اس میں بھلائی ہے جس کو میری عقل سمجھ نہیں پا رہی ہے. تو لہٰذا میں
تو اس سے یہ نہیں کر رہا، تو اسے زبردستی نہیں کر رہا کہ تو ٹھیک کر دے اسے. اگر تیرے لیے خیر ہو اس میں تو تو ٹھیک کر دے، اور نہ ہو تو تیری مرضی پہ میں راضی ہوں. بے شک. بس یہ ہے دعا کا طریقہ اللہ سے مانگنے کا. تو یہ جو آپ بات کر رہے تھے ابھی کہ میرا جو ہے معاملہ بھی ایسا نہیں ہے، دھیان کا کھیل ہے. سارا دین جو ہے دھیان کا کھیل ہے، سب کچھ دھیان ہے. صلاۃ الذکر. ہاں، تو اگر یہ شیطان اسی پہ بیٹھا ہے جم کے، اس کا دھیان اصل چیز پر نہ لگ جائے، اس پیسے اس نے کاٹنے کے لیے بڑے پھندے بنا رکھے ہیں، بڑے پھندے بنا رکھے ہیں. فرقہ پرستی میں فتوے ہیں لوگوں کے، موبائل مت دیکھنا، ٹی وی مت دیکھنا، یہ ایسے بند کر رکھا ہے لاک، اس لاک کو مت کھول دینا. یہ شیطان نے جو اصل دھیان لگانے والی چیز ہے اسی پر لاک لگا رکھے لوگوں کے دماغ میں، اور سمجھے گا تو وہ جو سمجھنا چاہے گا اللہ اسی کو سمجھائے گا، کیونکہ اللہ کو انتظار ہے بندے کا دل سے آجا میری طرف. ویڈیوز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں موبائل کے اندر. ہاں، جیسے کلام پاک کی تلاوت ہے تو وہ تو کلام پاک کے اندر ہی کرنا بہتر ہے. کلام پاک موبائل بھی پڑھ سکتے ہیں. میں نے کیا بتایا، دو چیزیں ہر جگہ ملیں گی آپ کو، بات سمجھو بھائی. آپ کلام کے پاک آپ پڑھیں گے تو نورانیت اور وہ کیفیت نہیں بن پائے گی نا موبائل سے پڑھنے میں. بالکل بنے گی. کیسے بن جائے گی وہ کیفیت؟ ایک کوئی باوضو ہو، پھر باادب بیٹھے وہ کلام پاک کو دیکھے پیار سے محبت سے، اور پھر اس کے بعد اس کو کھولے اور پھر دیکھ کر کے اس کو پڑھے. یہ بھی جو لوگوں نے جو ہے غلط قید کر رکھا ہے اچھا. کہ باوجود ہو جب بھی قرآن پڑھو اور یہ تمام چیزیں، یہ سب اللہ کی طرف سے قید ہے، اللہ کی طرف سے آگے بڑھنے کا ذریعہ ختم کر رکھا ہے لوگوں کا. مجھے یہ بتاؤ تم کہ یہ جو قرآن تمہارے پاس رکھا ہے دنیا میں، جی جی یہ اصلی قرآن ہے؟ جی. یہ اصلی قرآن ہے؟ بتاؤ. جو رکھا ہے ہمارے ہاں، پاس. یہ اصلی قرآن ہے؟ ہاں ہاں بالکل اصلی قرآن رکھا ہوا ہے. اصلی قرآن آسمانوں پر ہے، اوپر لوح محفوظ پر، جی جی. جو پاک فرشتوں کے قبضے میں ہے. قبضے میں. یہ اس کی نقل ہے جو اس دنیا میں اتاری گئی. رب کو معلوم تھا کہ یہ پیروں تلے روندا بھی جائے گا، ہاں. اس میں آگ بھی لگائی جائے گی، اس میں کافر آگ لگائیں گے، اس کو پیروں تلے رون دیں گے. وہ نہیں ہے اس کو. ہو نہیں رہا ایسا. جی 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 جی. تو کچھ غور کریں کہ اس پہ ہم جو قید لگائی ہے، پاک کلام ہے، لوح محفوظ سے نکالی گئی ہے. ہاں، تو اس پہ جو قید لگائی گئی ہے رب کو معلوم تھا، اس لیے اصلی کلام وہاں ہے، اس کی نقل ہے یہ اس کی نقل ہے. جو اس دنیا میں اتار دی گئی ہے. بے شک. اب یہ جو قید لگا رکھی ہے کہ قرآن کو جو ہے وضو کرو جبھی پڑھو، جی. انہوں نے کہا انسان آلسی ہے ہی، شیطان نے سوچا انسان آلسی ہے. ہاں. انہوں نے کہا یار قرآن پڑھوں گا تو مجھے جو ہے ٹھنڈ میں ہاتھ پیر دھونے پڑیں گے. ارے ہٹا، میں نے پڑھ رہا، قرآن سے کاٹ دیا. اللہ بلکہ تعالیٰ کا قرآن کو ارشاد بھی تو ہے کلام پاک میں، لا یمسہ الا المطہرون، تو پاک لوگ ہی اس کو چھو صرف اور صرف. کاش باقی پاک، نہیں. وضو سے. وہ نیت پاک، روح پاک، بھاونا شدھ. اچھا. ہاں، بات سمجھو. جی جی. دین میں کوئی چیز آپ روڑا اٹکائیں، اسے کٹھن بنائیں، اس کا عذاب ہے اللہ کے یہاں. جی جی. ایک طریقہ جو اللہ کے اسے نبی ملے نے گا. بھی سکھایا ہے نا کلام پاک کو، تو ہم سے بہتر اللہ کے نبی جانتے ہیں. تو انہوں نے بتایا باوضو ہو کر کے چھو کلام پاک کو. الطہور نصف الایمان، پاکیزگی آدھا ایمان ہے. اور وضو کے ذریعے سے جسم کی پاکی ہو جاتی ہے، یعنی کہ جسم کے گناہ پاک ہو جاتے ہیں. اب کلام پاک کے پڑھنے سے اور نماز کے پڑھنے سے، عبادت کے کرنے سے میں اس بات کا جسم انکار کے نہیں اندر کرتا، کے گناہ معاف میں ہو اس بات جاتے کا ہیں. انکار نہیں کرتا. انسان کے دماغ میں خیال جو ہوتے ہیں، کبھی شریر جو کبھی شریر آرام میں رہتا ہے، کبھی شریر جلد بازی میں جو ہے دکھا رہتا ہے. انسان کے اوپر خیال آتے ہیں، غصہ بھی آتا ہے دھوئیں کی طرح. یہ بہت ساری چیزیں ہیں اللہ کی. تو جب ہم آرام میں ہیں تو وضو کر کے پڑھ لیں، میں تھوڑی کر رہا ہوں. جی جی. اور جب ہم جلد بازی میں ہیں یا شریر ہمارا دکھ رہا ہے، ہم وضو نہیں کر سکتے، آلکس ہے. آلکس نہ کرے دین میں چلنے کے لیے. دیکھو آلکس کا جو مسئلہ ہے نا، میں بتاتا ہوں آلکس کے معاملے میں. آلکس تو وہ کرے گا اور سستی پر وہ آئے گا جس کے یقین کے اندر کمزوری ہوگی، ضعف ہوگا. کیونکہ اس میں ایک چیز ہے، جس کے یقین میں کمزوری ہوگی نا، وہ اعمال کے کرنے میں سست ہوگا. اب کسی کو پتہ ہے میں کام کروں گا مجھے 1000 روپے شام کو مل جائیں گے، بہت اچھی طرح محنت کرے گا. اور اس کو کسی نے خبر دے دی کام کے دوران میں کہ یہ جو مالک ہے نا جس کے یہاں تم کام کر رہے ہو، یہ پیسہ بڑی تاخیر سے دیتا ہے یا پھر کم دیتا ہے، تو پھر دیکھو اس کے ہاتھ پیر چلنے بھی کم ہو جائیں گے. تو یہ ہو گیا یقین کے اندر خرابی والا معاملہ، کہ یقین ہوگا آخرت کا، اوہو
کہ اس سے بھی بڑی سختی ہے کل قیامت کے دن. تو یہ تو ہماری جو مادری زبان ہے وہ عربی نہیں ہے، جی ٹھیک ہے، ہماری زبان ہے ہندی یا اردو جی یا سرل بھاشا. جی تو قرآن لگ بھگ آج کے دور میں سبھی بھاشاؤں میں ٹرانسلیشن اس کا ہو چکا ہے، ہو چکا ہے. ٹھیک ہے. اب جو ہماری بھاشا میں قرآن ہے، اگر آپ کو ڈاؤٹ لگتا ہے کہ میں عربی میں پڑھوں گا تو قرآن کی توہین ہی ہے، جی تو آپ عربی صرف ہندی بھاشا کا قرآن پڑھ لیجئے، ترجمہ صرف چل جائیں. سمجھ کے پڑھنا مقصد ہے. مقصد ہے. السلام علیکم. میں پڑھتا ہوں اور سنو، میرے پاس قرآن ایسے رکھا رہتا ہے جہاں میں لیٹتا بیٹھتا ہوں سوتا ہوں کہ بس جیسے کوئی پینسل اٹھائی اور یوں لکھ لیا، قرآن اٹھایا اور یوں پڑھ لیا، پڑھ لیا. اتنا آسان. اتنا آسان. اس کو طاقوں میں نہ سجائیں، اس کو جلدوں میں نہ لگائیں، اس کو اتنا اونچا نہ رکھیں کہ آلکس کرے رہے اب جلد میں سے نکالوں گا، اوپر سے ہاتھ اٹھا کر نکالوں گا، پھر یہ وضو چیز کروں گا. غلط ہے. ارے ہٹاؤ، میں پڑھ نہیں آ رہا. اتنا سمے نہیں زندگی میں، زندگی بجی ہے بھائی. میرا اصل کہنے چیز کا ہے- مقصد آپ اصل سمجھے چیز ہے نہیں. عظمت. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم دین کو آسان بنائیں، اس کو کٹھن دین نہ کو تو بنائیں. آسان بنانا پڑے گا، اور اب- آسان بنانے کا طریقہ یہی ہے. سب سے پہلے تو دیکھو عظمت ہونی چاہیے دلوں کے اندر. اللہ کی محبت ہے یا نہیں، اللہ کے کلام کی محبت ہے یا نہیں. اللہ تعالیٰ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی فضیلت ہے جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر ہے. اب یہ عظمت جس کی دلوں کے اندر آ جائے گی تو وہ تو باوضو ہو جائے گا. وہ طاق میں سے بھی پڑھے گا، وہ اوپر سے بھی وہ تو اٹھائے گا، اوپر سے بھی اٹھائے وہ گا، سارے سب کام جگہ کرے سے گا. اٹھائے گا. یہ ہے بالکل نا، سمجھ رہا ہوں میں، سب جگہ سے سمجھ رہا ہوں. رنگ میں ایسے بندے بہت کم ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر انسان کی زندگی بجی ہے، وہ بھاگا دوڑی میں زندگی ہے. بات اسی رنگ سمجھو، میں رنگنا ہے لوگوں کو. زیادہ تر نہیں، میرے رنگ کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو. جی جی جب اچھا ایک سننے اور سمجھنے کا طریقہ یہ بتاؤں آپ کو، میں یہ بڑا باریک علم ہے یہ. جی جی جب کوئی سامنے والا شخص کوئی بات کہے تو اپنی اندر کی سوچ کو بھی بند کر لو. جی یہ سننے کا طریقہ ہے. ہوتا کیا ہے اکثر میں آپ سے کچھ اور کہہ رہا ہوں، آپ کے من میں کچھ اور خیال چل رہا ہے، تو میری جو بات گئی تھی نا ہوا میں گئی، پھر وہ ہوا میں بھی. آپ نے سنی نہیں. وہ جی جی بڑی باریک بات ہے یہ. بولے بھائی. قرآن میں ذکر کیا گیا ہے کہ سننے والے وہ ہیں جو یکسو ہو کے سنتے ہیں اور بات کے عرض پہ غور کرتے ہیں. یعنی کہ مطلب یہ ہوا کہ جب ان سے کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ اس کی بات میں پورا دھیان دیتے ہیں، اپنے دھیان کو کہیں اور نہیں بھٹکاتے. جی جی اکثر میں دیکھتا ہوں کہ میں کوئی بات کہہ رہا ہوں تو آپ کے من میں کچھ اور پلاؤ پک رہا ہے، تو جلدی سے میری بات کاٹ کر کے آپ اپنی بات کرنی شروع کر دیں گے، تو میری بات آپ سمجھ ہی نہیں پائے. پھر نہیں آپ سمجھ پائیں گے، بے شک نہیں سمجھ. یہ ہے شیطان کا دھوکہ، مات دینے کا، جی جی بھٹکانے کا. تو میں جو کہہ رہا ہوں میری بات پہ غور کریے. آپ کی بات کو میں سمجھا، اور میرا سننے کا طریقہ یہی ہے. جب میں آپ مجھ سے کوئی بات کہو گے نا، بالکل دھیان بھی سب چیز آپ کی طرف ہوگی، جی نہ میرا دماغ میں خیال چلے گا. جی آپ کی بات بھی صحیح ہے. ایسے لوگ ہیں بہت کم. جو اللہ سے محبت کرتا ہوگا وہ جلد بھی کھولے گا، اوپر بھی ہاتھ اٹھائے گا، سب کچھ کرے گا، سارے کام کرے گا. سارے کام. لیکن زندگی اتنی بجی ہے انسان کی، بھگا دوڑی میں وقت نہیں ہے. انسان خود کہتا ہے وقت نہیں میرے پاس، وقت نہیں، بھگا دوڑی میں زندگی ہے. تو اس بھگا دوڑی کی زندگی میں رب کے کلام کو پڑھنا یا دین پہ چلنا اتنا کٹھن نہ بنائیں، اسے آسان کر دیں. اصلی قرآن لوہے محفوظ پر ہے، یہ اس کی نقل ہے. بند کری. ایسا ہی اگر تم محبت کرنے والے ہو تو کافروں کو پھر جا کے روکو نا، کاٹو جا کے. پھر نہیں جو پیروں تلے روند رہے ہیں، قرآن کو آگ جلا رہے ہیں اس میں. اب روح کی محبت دکھا رہے ہیں ایسی ہم، تو صحیح بات کو ہم سمجھیں. صحیح بات نہیں، ایک منٹ، صحیح بات یہ ہے کہ ہم اس کو اپنی بھاشا میں ٹرانسلیشن جو ہے اس کا ہم اپنی بھاشا میں اسے ایسے رکھ دیں، اتنا آسان جگہ پہ رکھیں کہ جب من میں کوئی بات آئے اسے اٹھا کے فون پڑھ لیں. دین کو پھیلانے کا وہی طریقہ اختیار کرنا پڑے گا جو اللہ کے نبی نے کیا تھا. طریقہ اختیار وہی طریقہ ہے. ہاں بس وہی طریقہ چلے گا، اور وہی طریقہ اللہ کو پسند بھی ہے. بالکل. تو وہی طریقہ بتا رہا ہوں آپ کو. صحابہ والی زندگی دیکھو کیسی تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی. اچھا یہ بات ہماری پوری ہو گئی. ہاں. کل میں نے آپ کو دی تھی انما کہ الاعمال بالنیات. کچھ جگہ پر جو ہے بتایا تھا میں نے آپ کو جو کہ قرآن سننے کے لیے ویسے جو ہے موبائل کے لیے بند تھا، میں نے پھر بھی سنا ہے نا. تو اگر آپ کو لگتا ہے بھائی یہ سنیں گے نہیں بچے اور یہ جو ہیں اور زیادہ بگڑیں گے، تو پھر اس کے لیے آپ کے لیے تو راستہ کھلا ہوا ہے. آپ کہیں اکیلے میں جائیں. ایک اللہ کی جو محبت ہے نا، کیسے مانا کوئی انسان کو کوئی مٹھائی مل جا رہی ہے، چپ چاپ جا کے میں کھا لوں، ہے کہ نا. تو جب اتنی بڑی باریک باتیں سمجھائی جا رہی ہیں اور غور کیا جا رہا ہے، تو ہم سمجھیں کہ بھائی چینل میں کتنے تفصیل سے بات کرتا ہوں گا میں، بات سمجھو ذرا، کتنی باریکی سے اور دھیان کے ساتھ اور ہوش و آواز کے ساتھ، تو اس میں کیا علم ہوگا. تو ایک پیاس جب ہو انسان کے اندر تو اسے اکیلے میں بھی سن سکتے ہیں، کوئی دقت نہیں ہے. ایک پیاس تو ہو. اور سب سے بڑی چیز جو بتائی میں نے ابھی کہ زندہ ایمان حاصل کرنے کا طریقہ، ابھی میں نے مثال دی کہ ہم پرسن دیے اور اس میں چیری بلے ہوئے کاٹ دیے، ماسٹر نے 0 کر دیا.
کتنی بڑی بات ہے کہ میری ساری محنت جو کر رہا ہوں اگر میں نے اللہ کی مرضی نہ جانی موت پہ سب بیکار ہے. بے شک. ایک فکر پیدا ہونی چاہیے بھائی. مجھے لوگوں نے جھٹکے دیے پتہ ہے. میں جب ایسی تھوڑی جب جاہل تھا بالکل تو مجھ سے کہنے لگا ایک شخص اچھا بڑا بول کے دکھا رہا ہے تجھے پتہ ہے تو سمجھ رہا ہے کہ تو بنا مالک کے آزاد ہے تیرا ایک مالک ہے. کہ ہٹ میرا مالک کوئی نہیں ہے انہیں مالک ہے. میں کہ بھی وہ کیسے میں نے کیا پتہ یہ صحیح کہہ رہا ہو میں تو یار آزاد ہوں دنیا میں. وہ کہ نہیں تیرا مالک ہے. میں سوچی وہ کیسے بتائی رہا کہ تیری جان تیرے قبضے میں ہے کہ نہیں یار میری بات تو صحیح ہے میرے قبضے میں نہیں تو پھر کسی کے قبضے میں ہے کہ ہاں کہ وہی مالک. دل ڈر گیا فوراً کہ یار صحیح کہہ رہا ہے مالک ہے بھائی مالک ہے. اور میں زندگی جی رہا ہوں ایسے جیسے بنا مالک کے آزاد ہوں بے شک. ہے کہ نہیں. پھر اس نے کہا کہ اور بتاؤں تجھے نشانی کہ میں نے کیا کہ تو پسند کرتا ہے بیماری کو کہ نہیں وہ بھیجتا ہے تو روک نہیں سکتا تو اس کے سامنے بے قابو ہے. مالک ہے کہ نہیں ہاں. اور روز تو دن صبح کو اٹھ جاوے کام کرنے لگ جاوے تیرے لیے کچھ دن نکالتا ہے مالک ہے کوئی کرم کرانے کے لیے. ان کو مالک ہے بھائی صحیح کہہ رہا ہے. جب ہی ڈر گئے پھر جب ہی سمجھ لیا کہ نہیں اپنی نگرانی دوسروں کو بھی سننی ہے بھائی. دوسرے لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ جگا رہے ہیں تو ان کی بات کو سمجھنا ہے. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے بتاؤ نا لا یمسہ الا المطہرون کا مطلب یہی ہے کہ آپ اپنی باطن کو پاک کر کے چھو. جسم کا مسئلہ نہیں ہے اس میں. ہاں اپنی بات ان کو پاک کر کے. ہاں تو جسم کو وضو کو بھی تو کرنا پڑے گا یا پھر غسل بھی کرنا پڑے گا. پاکیزگی تو حاصل کرنی پڑے گی نا. غسل کب فرض ہے جنابت کی حالت میں اور کفر سے جب کوئی اسلام میں آئے اس پہ بھی فرض ہے تو وہ تو حاصل کرے گا ہی. غسل تو کرے گا ہی. پہلے وہ خود ایمان لے کر کے آئے گا اللہ پہ تب جا کے پڑے گا اس کو. غسل آپ کیا سمجھتے ہیں غسل کر کے ہی قرآن پڑھ سکتے ہیں ہم کیا خیال ہے. آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں میں اس بات. نہیں میں تھوڑا سا آپ کا بھی تو پوچھوں گا نا آپ کا خیال کیا ہے اس بارے میں. میں تو بتاؤں گا صحیح بات. میرا خیال تو یہ جو میں نے سیکھا ہے کہ ہاں بھیا اس کو غسل کرنا پڑے گا. اگر ناپاک ہے پہلے پاکیزگی حاصل کرنی پڑے گی تب جا کے اللہ کے کلام کو چھونے والا بنے گا تاکہ اس کے دل میں پہلے عظمت جائے اللہ کی کہ ناپاکی کی حالت میں نہیں چھو سکتے اس کو. نہ ایسا نہیں ہے. اس کا مسئلہ ایسا ہے میرا یہ گاؤں ہے بات سمجھنا. اس گاؤں میں جب مجھے پتہ لگا کہ اللہ کی حکومت قائم نہیں ہے برائی شیطان کی حکومت قائم ہے برائیاں میں امن شانتی سے جو گاؤں میں بے چین ہے اس میں شانتی نہیں ہے گاؤں میں. یہاں شیطانی ماحول سے لوگ پریشان ہیں. ٹھیک ہے میں کیا کروں گا پھر اللہ کی حکومت اب کیسے آئے گی. ایک منٹ میری بات سنو میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں. بالکل نبی کا طریقہ سمجھ لینا بات کو. اچھا بتا. ہاں اب میں کیا کروں گا. اب میرے اندر بے چینی پیدا ہوئی کہ بھائی میں اس شیطانی حکومت کو کیسے روکوں اور میں اکیلا ہوں اور یہ پورا گاؤں ہے میری کیسے چلے گی کیا کروں. تو ایک اسباب کے تحت دنیا میں طریقہ کیا ہے کہ جو لوگ سلیم الفطرت ہیں کچھ اچھائی ہے ان کے اندر ان کو اپنی بات سمجھاؤں پہلے انہیں اپنے فیور میں کروں کچھ اچھائی کی طاقت سے اکٹھا کروں. میں اکیلا ہوں ابھی. یہی طریقہ بھی رہا اللہ کے نبی کا. یہ طریقہ رہا صلی اللہ علیہ کچھ اچھائی کی طاقت سے اکٹھا کروں. میں اکیلا ہوں ابھی. وسلم. تو قرآن ایک چمک ہے اچھائی پہ چپکانے کے لیے سلیم الفطرت لوگوں کو. قرآن گھمایا 13 برس مکے میں. اب قرآن جو ہے چپکاتا رہا لوہے کو لکڑی کو چھوڑتا رہا. جب اچھے لوگ کچھ اکٹھے ہو گئے اور پھر دیکھا کہ ان لوگوں نے کہ جو برائی میں آنے والے برائی میں چلنے والے ہمارے لوگ کم ہو رہے ہیں ہے کہ نہیں اور اچھائی دائرے میں لوگ چلے گئے تو لہٰذا ان لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے کہ جو ہے اچھائی پہ لوگ چلیں کیونکہ ان کا برائی سے فائدہ ہو رہا ہے نا. مورتی پوجا کرنے سے فائدہ نہیں ہو رہا. چڑھاوے چڑھ رہے ہیں نوٹ آ رہے ہیں دنیا بن رہی ہے دنیا پرستی کے مزے آ رہے ہیں حرام کے مال کھانے کو مل رہے ہیں شراب پی جا رہی ہے چرس پیے جا رہے ہیں بھنگ پیے جا رہے ہیں. مندروں میں کیا ہو رہا ہے کہ نہیں. تو اس سے فائدہ ہو رہا ہے نا اور اسلام منع کرتا ہے اس چیز کو تو ان کا نقصان ہو گیا. جب نقصان ہوگا تو وہ جلیں گے نفرت پیدا ہوگی ان کی آگ اور بھڑکے گی کفر اور بھڑکے گا. ان کا جو مشرک پناہ ہے جو شرک پناہ ہے اور بھڑکے گا. تو وہ کیا کریں گے وہ پھر ان سے نفرت کریں گے سچے لوگوں سے. جب نفرت کریں گے تو پھر جنگ ہوگی. اب پہلے سے ہم تیار تھے کہ پہلے اکیلا تھا بھائی میں اب کچھ لوگ میرے ساتھ ہو گئے تو اب کیا کریں یار اب تو اپنی مدد کر. اب ہم جو ہے ان سے یہ ہم سے لڑنا چاہ رہے ہیں مٹانا چاہ رہے ہیں تیرے قرآن کو تیرے دین کو مٹانا چاہ رہے ہیں. اگر یہ مٹ گئے تو تیرا دین مٹ جائے گا. نبی دعا نہیں ہے کہا نہیں تھا ہے کہ نہیں. تو ہم تھوڑے ہیں اور یہ بھی جو ہے ایمان یہ بھی جو ہے کمزور لوگ ہیں
نیچے طبقے کے لوگ ہیں. یہ ظالم پہلے سے جو ہے حرام کے مال کھا کے جو ہے پیٹ موٹے ہو رہے ہیں ان کے, اور یہ جو ہے غریبوں کا خون چوس رہے ہیں, پہلے سے جو ہے دنیا میں یہ مزے کر رہے ہیں, تو ان سے جنگ کرنا چاہ رہے ہیں, تیرے دین کو بٹانا چاہ رہے ہیں. تو ہمیں طاقت دے, اللہ کی خیر اترتی ہے پھر اس میں. وہ کم ہوتے ہیں, کمزور ہوتے ہیں, اللہ کی طاقت آتی ہے, پھر جنگ ہوتی ہے. پھر ہمارے نبی نے کیا کیا, اچھے لوگوں کا ایک بنایا کوڑا, سلیم الفطرت والے لوگ. ہاں جو آگے تھے صحابہ کرام بن گئے, ان کا بنایا کوڑا, اور باطل پہ دے مارا. ایسا مارا کہ آج تک وہاں پر اسلامی حکومت قائم ہے کہ نہیں مکے میں. اب ہمارے نبی مکے کے لیے آئے تھے صرف, کہاں کے لیے آئے تھے؟ سارے عالم کے, سارے عالم میں کون کرے گا اس کام کو؟ سارے ساتھی کریں گے ہمارے. کہاں کر رہے ہیں؟ الحمدللہ نہیں, پورے عالم میں پھیلے ہوئے سارے کے سارے الحمدللہ. کوئی ایسی جو جگہ نہیں جہاں کرنا پھیلے نہ ہوں. چاہیے وہ نہیں کر رہے ہم, بات سمجھیں. یہی تو میرا رونا ہے کہ جو ہمیں اللہ کرنا کے نبی چاہیے صلی ہم اللہ صرف علیہ کہہ کے بچ وسلم جاتے کی ہیں. وفات کے بعد میں اب ہم کہہ کے بچ جاتے ہیں, اللہ کرتے کے نہیں. نبی کا جو وفات ہوئی اس میں لوگ جو ہے اسلام سے پھرے, کافی سارے لوگ ادھر ادھر منتشر ہو گئے تھے. قیمتی بات ہے. ساری باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ اس دنیا میں سب کو پتہ ہے کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے, سب آدم کی نسل ہیں, چاہے کسی دھرم سے ہو, پتہ ہے. اور یہ بھی پتہ ہے کہ میرا مالک ہے, اس نے جیون دیا ہے. زمین میں اتنی طاقت نہیں, گنے کو میٹھا کر دے, سیب کو میٹھا کر دے, نیبو کو کھٹا کر دے, بے شک کوئی کرتا ہے. اسی نے مجھے جیون دیا ہے. اچھا, اب جو انسان جنت اللہ کی رحمت ہے کہ نہیں؟ جنت اللہ کی رحمت ہے, لیکن اس کے لیے رحمت ہے جو دل سے اللہ کا احسان مان کر, دل سے اللہ کا احسان مان کر کہ اس نے پیدا کیا, مجھے جیون دیا, کھلایا پلایا, پھر دل سے اللہ کو خالق اور مالک قبول کر کے اپنی خوشی سے اللہ کے وس میں, قبضے میں آ گیا. اپنی خوشی سے اللہ کے وس میں اور قبضے میں آ گیا, اور اس کے دل میں کوئی کجی نہ رہی اللہ کو مالک ماننے میں. اللہ کو خالق اور مالک اپنا ماننے میں کوئی کجی نہ رہی, کوئی ٹیڑھ نہ رہی, کوئی ہلکی سی بھی گرمی نہ رہی. دل جھک گیا. اس نے دل سے بالکل اس کے اندر کی میں اور اکڑ جو بھی کچھ ہے سب ختم ہو گئی اس بات پہ کہ اللہ میرا خالق اور مالک ہے. اس نے مجھ پہ کتنا بڑا احسان کیا ہے, جیون دیا ہے, کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے. اس احسان میں ڈوب کر پھر اللہ کے سامنے اس کی عبادت کرنا, سجدے میں گر کر اس کا احسان ماننا کہ تو نے مجھے بچے کے روپ میں پیدا کیا تھا, آج میں بڑا ہو گیا ہوں, تو نے مجھے بڑا کر دیا, تو میں تیرے سامنے گھمنڈ تھوڑی دکھاؤں گا. کوئی بچے کی اوستھا میری کیا تھی, بچے کی جو حالت تھی وہ کیا تھی, کتنی کمزور حالت تھی, تو میں اس سے بھی زیادہ کمزور حالت میں اب جوانی تو نے دی ہے, میرے اندر طاقت ہے, گھمنڈ ہے, سب چیزیں, میں سب کچھ خاک میں ملا کر, اور جو بچے کی حالت تھی میری اس سے بھی کمزور حالت میں اب میں تیرے سامنے سر جھکاتا ہوں. اب اس احسان کی محبت میں ڈوب کر پھر سر جھکانا اسے عبادت کہتے ہیں. ہاں, اسے کہتے ہیں عبادت. پہلے احسان کو مانو, ہاں پھر عبادت کرو. ہاں, احسان کی تاثیر, جیسے کیلے کی تاثیر ٹھنڈی ہوتی ہے نا, ٹھنڈی, ایسی ہر اللہ کی رچنا جو ہمارے اندر رچی ہوئی ہے اس کی تاثیر ہے. سب الگ الگ. احسان کی تاثیر معلوم ہے کیا ہے؟ کیا ہے؟ محبت. محبت. اگر آپ اجنبی آدمی ہیں, آپ پریشان ہیں, اگر میں آپ پہ احسان کر دوں, اس پریشانی کو دور کر دوں, تو آپ ایٹومیٹک آپ کے دل میں محبت ہو جائے گی مجھ سے پیدا, آپ کی, آپ میرے لیے, آپ کے دل میں. تو اللہ کو جب پہچان لیں گے, اس کا احسان سمجھیں گے, تو اس سے اپنا آپ محبت پیدا ہو جائے گی, اپنے آپ ہو جائے گی. پھر احسان میں ڈوب کر اس کی عبادت کرنا, اس کی اطاعت کرنا, اس کے حکموں پہ چلنا, نماز پڑھنا, یہ تو اصل نماز ہے. ویسے تم کوے کی طرح ٹھونگ مارتے رہو, رسم ادا کرتے رہو, کچھ بھی اللہ قبول نہ کرے گا. تو یہ مسئلہ ہے کہ جنت اللہ کی رحمت ہے, اسی کو ملے گی جس کے دل میں کمی کجی نہ ہوگی. اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں ذرہ برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا. یہی وجہ ہے. اچھا, اور جہنم اللہ کا غصہ, جہنم کیا ہے؟ اللہ کا غصہ. اس کے لیے ہے جو اللہ کو خالق مالک نہ جان کر, خالق اور مالک نہ جان کر, ہاں, اور اپنے آپ کو بنا مالک کے آزاد سمجھ کر جیون جیتا رہے, حرام حلال کی پرواہ نہ کرے. ہماری بات,
اللہ کو مالک نہیں سمجھتا، وہ بنا مالک کے میں آزاد ہوں، جو چاہوں کرتا پھروں، آزاد سمجھ کر اللہ کے وس میں نہ آیا، اللہ کی پناہ میں نہ آیا، تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ شیطان اپنی خوشی سے اللہ کے وس میں نہیں آیا تھا، اللہ نے حکم دیا، اس نے خوشی سے نہیں مانا، اس لیے وہ مردود ہو گیا، اس لیے بدبخت وہ بے چین رہتا ہے اور پریشان بھی رہتا ہے۔ تو اب جو اس کے بہکائے میں آئیں گے وہ بھی بے چین رہیں گے، ظاہر سی بات ہے۔ برائی بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، پیدا کی ہے امتحان لینے کے لیے، تو جو اس کی برائی کو بنایا ہے شیطان کے لیے کہ اے شیطان برائی تیرے لیے بنائی ہے میں نے، جو تو چلتا ہی ہے اس پہ۔ برائی ہے کیا چیز؟ اللہ کے حکم کی نافرمانی، وہ برائی ہے۔ اچھا، تو نافرمانی برائی ہے، یعنی کہ جو اللہ کے حکم کی نافرمانی وہ کرے گا وہ ننگا ہو گیا، جلیل ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ تو جب آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی تھی جنت میں تو وہ بھی ننگے ہو گئے تھے، کپڑے اتر گئے تھے ان کے، ہے کہ نہیں؟ تو اسی پرکار سے ہم سمجھیں کہ شیطان بھی جلیل ملعون، اس نے نافرمانی کی اور یہ جو ہے اللہ کی رحمت کے دائرے سے دور ہو گیا، اب یہ بے چین رہتا ہے، اس کو اتنی پریشانی ہے، میں تمہیں کیا بتاؤں، یہ اتنا پریشان رہتا ہے بیچارہ کہ اس کو پتہ ہے میرا انجام کیا ہوگا، اس کو پتہ ہے میں کتنا پریشان ہوں اس برائی پہ چل کر، اس کو پتہ ہے کہ میں جو ہے یہ بہت تو اللہ سے جو ہے توبہ بھی بہت کرنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سوچتا ہے میں جلدی سے میں اللہ کی رحمت کے دائرے میں کیسے پہنچوں، یہ سوچتا ہے، یہ بہت پریشان ہے، اللہ کی لعنت ایسی پڑی ہے کہ یہ سوچ کر جان کر بھی نہیں آ سکتا، نہیں آ سکتا، کچھ کمی ہوتی ہے جس کو اللہ جانتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے کوئی طور پر تو شیطان ملا، شیطان نے کہا کہ موسیٰ اللہ سے کہنا کہ میری بخشش کر دے۔ جب انسان باپ کا جو حکم ہے اس پر نہ چلے، اس کی نافرمانی کرے تو اسے معلوم تو ہے لوٹنا ہے باپ کی طرف، ہے کہ نہیں؟ مگر بے چین رہتا ہے، میں نے نافرمانی کی ہے، پریشان ہوں میں، اچھا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایسی پریشان ہے شیطان، اس نے کہا کہ تم جو ہے کہنا کہ اللہ میری بخشش کر دے۔ تو گئے موسیٰ علیہ السلام، فرمایا کہ یا اللہ شیطان نے یہ کہا ہے کہ میری بخشش کر دے اللہ تعالیٰ، فرمایا کہ ہم بخشش کر دیں گے، اور جا کر کہنا شیطان سے کہ ہمارا ایک حکم مان لے۔ یہ کون سا حکم؟ کہ پہلا والا کون سا؟ کہ ہم نے کہا تھا کہ آدم کا سمان کرو، اس نے انکار کر دیا تھا۔ اب کیا آنا اس سے جا کے کہنا اس شیطان سے کہ دوبارہ اسی حکم کو مان لے، ہم معاف کر دیں گے۔ جب گئے موسیٰ علیہ السلام جا کے کہا کہ ایسے بات ہے تو پھر تھوڑا نکڑ میں آ گیا۔ اچھا، جب شیطان جب آدم میرے سامنے زندہ کھڑا تھا، جب تو میں نے سمان کیا نہیں اس کا، اب اس کی قبر کو سمان کروں میں؟ ہرگز ایسا نہیں ہوگا۔ مارا گیا پھر۔ یہ چیز ہے کہ انسان کا جو خیال ہے نا، یہ کبھی نرم کبھی گرم کبھی کیسی، یہ سب اللہ جانتا ہے۔ یہ سب پھونکے جو ہے نا سب اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، کس کے دل میں کیا ہے وہ جانتا ہے باریکی سے سب چیزیں، پھر اسی حساب سے ہدایت ملتی ہے۔ یہ مسئلہ ہے بڑا باریک۔ تو اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہے موبائل کا جو مسئلہ ہے، یہ تو اللہ کی بھوک اور پیاس ایسی ہو، جب ہم چھوٹے چھوٹے سے ہیں نا، جب گڑ گھر میں آ جاتا گڑ، تو گھر میں گڑ کھانا الاؤڈ نہیں تھا، اور کا جو کھائے گا وہ پیٹا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ مگر ہم باز نہیں آتے، چپ چاپ کھاتے۔ اللہ کی محبت ایسی ہے کہ لوگوں نے کہہ رکھا ہو کہ بھائی یہ کام نہیں کرنا، اللہ کی محبت میں چھپ چھپ کرے انسان، سیکھیں۔ تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں، میں آپ سے کیا لیتا ہوں، میں نے پہلے کیا لیا، اب کیا لے رہا ہوں، کچھ تو غور کریں کم سے کم ہم اس بات پہ۔ یہ موبائل غلط چیز نہیں ہے، رات میں کلام پاک پڑھتا ہوں، ہر جگہ غلط بھی ہے صحیح بھی ہے، صحیح کو لے لو برائی کو چھوڑ دو۔ مجھے کلام پاک ہے نا، کلام اس میں پڑھنا میں اچھا لگتا ہے، اور رات والے میں اس میں اچھا نہیں لگتا ہے۔ وہ آپ کی سمجھ ہے، سمجھ میں تو زیادہ تر اس لیے سنتا ہوں۔ ہاں، آپ کو سنتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس آپ کو سہولت چاہیے تھوڑی سی، کیونکہ آپ دنیاوی کام وہ انسان کی نوعیت ہے نا، جیسی حالت ہے۔ ہاں، میری نوعیت یہ ہے کہ میں تو انشاءاللہ اچھے سے وضو بنا تو یہ رغبت ہے۔ لیکن اب میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ میری طرف اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ، چھوٹی سی حدیث ہے ایک دم، اللہ کی عظمت کو دل میں بٹھاؤ وہ تمہیں بخش دیں گے۔ تو عظمت ہے اصل میں، عظمت جب دلوں کے اندر آ جائے گی، اللہ کی محبت آ جائے گی، اللہ کے ہونے کا یقین آ جائے گا، تو اس کا عمل کرنا تو بہت زیادہ سہل ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت میں کی، میرے بیٹے بغیر یقین کے کوئی عمل نہیں ہو سکتا،
اور جتنا زیادہ یقین کے اندر کمزوری ہوگی اتنا زیادہ عمل سست ہوگا. اگر میں سہولت کو اختیار کروں گا، سہولت کے ذریعے سے باطل زندہ ہوتا ہے، اور میں اگر مجاہدہ والا علم اختیار کروں گا تو اس سے تقویت پیدا ہوتی ہے اور اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے، اور ڈر کی بنیاد پر اللہ پھر اسے قبول فرماتا ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ موبائل ایک بری چیز نہیں ہے. میں جس چیز سے جوڑنا چاہ رہا موبائل ہوں بری چیز نہیں ہے، اور اس میں اچھی بات کو سنا جائے. ہر چیز کی اچھی لیتے رہو. جب میں آپ سے سوادوی کی بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں وہ علم ہے جی جو آپ نے سنا نہیں ہوگا. نہیں سنا، میں آپ کو اس چیز کے میں سنوں گا. میں دیکھو اتنی بڑی بات کیوں کہہ رہا ہے آدمی، جی کیونکہ میں جانتا ہوں جس لیول میں دنیا چل رہی ہے ہاں اور جو دین پر لوگ چل رہے ہیں، میں ان سب میں سے نکل چکا ہوں باہر، تو مجھے پتہ ہے. اس بیس پہ میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں وہ علم ہے جو آپ نے سنا نہ ہوگا، بے شک اور وہ علم ہے کہ جو انسان کو یہ مردہ پڑے ہوئے ہیں لوگ زندہ کر دے. زندہ کر دے. سبحان اللہ. زندہ، یہ مردہ پڑے ہوئے ہیں سب لوگ، زندہ کر دے. زندہ کر دے. وہ علم ہے. اب اس پہ شیطان نے تالا مار رکھا ہے. تالا مار رکھا ہے. وہ نہیں چاہ رہا کہ موبائل کھولیں، یہ جی چینل کھولیں، یہ دیکھیں. یہ تو میرا کہنے کا مطلب ہے میں اس تالے کو کھولنا چاہ رہا ہوں. میرا بار بار ملنے کا مقصد آپ سے یہی ہے کہ یہ تالا کھل جائے، کیونکہ میرے پاس اتنا سمے نہیں کہ میں آپ سے بار بار بات کروں. تالا کیسے کھولا؟ آپ نے تالا کیسے کھولا؟ اپنے آپ کو خاک میں ملا کے کھولا نا. انشاءاللہ ہم بھی ایسے ہی اللہ سے تالا کھلوا لیں گے آہستہ آہستہ. زندگی کا اگلے پل کا بھروسہ نہیں ہے، ہم آہستہ آہستہ کی بات کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ سے مراد یہ ہے کہ اب تو کہیں جانا نہیں ہے، اللہ کے در پہ رہنا ہے بس. اب تو ہم نے اپنے آپ کو حوالے کر دیا ہے اللہ کے. نیکی میں دیر نہ کریں. پہلے نیت بنتی ہے، پھر سوچ بنتی ہے، اور پھر شریر کے انگوں سے کرم نکلتے ہیں. ان کرموں پہ اللہ نے فیصلہ رکھا ہے. بات سمجھیں. اب اس نیکی جب سامنے آئے تو اس میں دیر نہ کی جائے. بچہ گڑ کھانے میں دیر نہیں کرتا، اس کی طلب گڑ کھانے کی ہوتی ہے. وہ چھپکنے، جب تک چھپکنے کی جگہ مل رہی ہے نا، جب تک ہی گھوم رہا ہے تھوڑا تھا، ورنہ ذرا موقع ملا پھڑا کھانا شروع کر دیا. اس کے لیے وہ جو گڑ ہے نا، سب سے افضل ترین عبادت ہے اس وقت کے لیے، وہ نماز میں لگ جائے کہ اوہ اللہ کی محبت کا وقت ہے، اللہ کا قرب کا ذریعہ آ گیا، یا اللہ کے ذکر میں لگ جائیں. یا تنہائی کو پسند کرے اس لیے کہ تاکہ وہ اللہ سے مناجات کر سکے، اللہ سے بات چیت کر سکے، اللہ کے سامنے روز ہو سکے، اللہ سے مانگ سکے، اللہ سے فریاد کر سکے. یہ ہے اس کی طلب. تو ساری اللہ جانے کیا مسئلہ ہے. لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے نماز کی، اور میں کہہ رہا ہوں قرآن حدیث سے سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اس برائی کے ماحول کے خلاف جدوجہد کرنے کی. آپ میرے اس کو نہیں سمجھ پائے، میں نے کس اس میں کہی ہے آپ کی بات ہے، میں نے کس رنگ میں والی بات کی، آپ نہیں سمجھ پائے. میرا جو مقصد ہے، اللہ تعالیٰ جس طریقے سے بے نیاز ہے نا اپنے آپ میں، اس کو کسی کی حاجت نہیں ہے اور سب کو اسی کی حاجت ہے. ایسے ہی اللہ نے ایک ایمان والے کو بھی بے نیاز بنایا ہے کہ اس کو بھی کسی کی حاجت نہیں ہے، صرف اللہ کی حاجت ہے. مستغنی بنایا ہے. دو چیزیں ہیں، اللہ کی حیات ہو، دوسرا اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کی ہو. ہاں یہ نہیں ہوگا تو پھر بیکار ہے، کہاں ایمان پھر اس کے پاس. اللہ نے ایک حور بنائی ہے جنت کے اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے جو مین مقصد ہے ایمان، بات تو بہت ساری ہے کرنے کے لیے، شام تک کرتے رہیے، 10 دن کریے، 20 دن کریے، بیٹھے کرتے رہیے، لیکن بات کا نچوڑ کیا نکلا، جز کیا نکلا، ریزلٹمنٹ کیا ہوا. بات کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں انسان کو ہلاک کر دینے والی ہیں. پہلی چیز نفس کی خواہشات کو پورا کرنا، کہ جیسا من کر رہا ہے ویسا کرنا. دوسری چیز ہے بخل کرنا، یعنی کہ وہ اطاعت کرنا، بخل والے کاموں کو کرنا. تیسری چیز بتائی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا اور صحیح سمجھنا. وہ تو ایک الگ دائرے کی حدیث آپ نے سنا دی. میں کچھ اور بات کرنا چاہ رہا ہوں، اس ٹاپک پہ بات کریں ہم. بتاؤ. آج کے ماحول جو یہ کفر کا ماحول پھیلا ہوا ہے، اس کے خلاف جد و جہد کریں، یہاں سے شروع بات کریں ایمان کی. جی 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 اللہ کی رچنا ہے، سچ کو پسند کر، جھوٹ کو پسند نہ کر. جی 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 یہ ماحول میں جو برائی پھیل رہی ہے، اسے کون جو ہے اس کے خلاف جد و جہد کرے گا؟ بے شک اس کے خلاف جد و جہد کریں، جبھی اللہ تعالیٰ نماز قبول کرے گا ہماری، حقیقت بات ہے. ورنہ ہمارا کوئی عمل اللہ قبول نہیں کرے گا. جی جی تمہارا منہ نہیں، ہم سے دعا کرو جی جی جب تک کہ تم ہمارے قرآن کے قانون کو دنیا میں نافذ نہ کرو. نافذ نہ کریں، سمجھے؟ بغیر مجاہدہ کے نہیں ہوگی یہ باتیں. تو اب یہ سب باتیں میں نے کیا بتایا، اپنا جان مال وقت اپنا نہ سمجھ کے اللہ کا سمجھنا ہوگا. وہ سب کیسے کرنا ہے، وہ سب موبائل میں ہیں، ویڈیو میں ہیں. انشاءاللہ وہ سمجھنے کے لیے بچے انتظار کر رہے ہیں، تعلیم بھی ہو رہی ہے.